آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1500 سالہ یوم ولادت کے پرمسرت موقع پر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے متعلق قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر باہر دکھاؤ اور ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کا معبود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روشن دلیل اور معجزات مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو تندرست کرنا دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، تو اگر آپ کے دلائل و معجزات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اچھی طرح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے اسے سماعت فرمائیں تاکہ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل و دماغ کے اندر جاگزین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل، کمالات، مراتب، مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو الگ الگ خوبیاں اور فضیلتیں عطا فرمائی تھی، ان کی ساری فضیلتوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے جمع فرما دی۔ اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے پناہ کمالات، معجزات عطا فرمائے، بلکہ سارے نبیوں کے جو کمالات و معجزات تھے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے جمع بھی فرما دیے، اور ان پر پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے کسی نبی کو بعض علاقے کے لیے، بعض قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، بعض علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی بن کر، رسول بن کر کے تشریف لائے۔ خود ارشاد فرماتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ زمین کے بھی رسول، آسمان کے بھی رسول، فرشتوں کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول، جنوں کے بھی رسول، سب کے رسول بن کر کے تشریف لائے، اور کسی ایک علاقے کے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے پروردگار جل جلالہ نے انہیں رسول بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن ابی حاتم عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ لفظ آیت ورفع بعضهم درجات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، تم تعجب کرتے ہو کہ دوستی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور اللہ کا دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ اب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان کرتے ہیں، لیکن اس شان کے ساتھ ساتھ جو آخر میں ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں، وہ کتنا بڑا سبق ہے امت مسلمہ میں ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ عز و جل نے کچھ مرتبہ عطا کیا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کچھ صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور صحابیوں کو باتیں کرتے سنا۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، چوتھے بولے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری تعجب خیز باتیں سنی کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، بے شک وہ ایسے ہی تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، واقعی وہ ایسے ہی تھے، اور عیسیٰ کلمت اللہ اور روح اللہ تھے، حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے، اور آدم صفی اللہ تھے جبکہ وہ اسی طرح تھے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں، اور میرا یہ کلام بطور فخر نہیں، میں ہی جنت کی زنجیر سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا
اور اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور مجھے اندر داخل فرمائے گا، اس وقت میرے ساتھ فقراء مسلمین بھی ہوں گے، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، میں اللہ کے یہاں تمام اگلوں پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ کلام بھی میں بطور فخر نہیں کہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قائد مرسلین ہوں، اور یہ کلام بطور فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، اور یہ کلام بطور فخر نہیں، میں سب سے اول سفارش کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی، اور یہ بات بھی بطور فخر نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام، خطیب اور ان کی طرف سے سفارشی ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین شق ہونے کے بعد سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا، اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر عرش کے دائیں جانب اس مقام پر میں کھڑا ہوں گا کہ میرے سوا اس جگہ پر مخلوق میں سے کوئی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، جو ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ، اس دعا کے پڑھنے والے کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے اونچا درجہ جس پر صرف ایک شخص پہنچے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ پہنچنے والا میں ہی ہوں گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے مختلف احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھ لیا کہ فضیلت کے باب میں سارے نبیوں سارے رسولوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، افضل الرسول خاتم النبیین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ 1500 سالہ جشن ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظمت والے رسول کا امتی بنایا جس کو پروردگار نے سب سے بڑا اونچا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں بھی شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے، اور انہی کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی برکت سے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔